شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک بابرکت نام سے جو دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ تاریخ اسلامی میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے کہ جس میں ہر صحابی دلہا بننے کا خواہش مند تھا۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی کے جس کے لیے حور و غلماں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دلہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ باقرہ عابدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو سب سے پہلے آپ کا رشتہ جلیل و قدر صحابی حضرت ابوبکر صدیق لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابوبکر، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر اور دیگر جلیل و قدر صحابی بھی حضرت سیدہ فاطمہ کا رشتہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، لیکن سب کو یہی جواب ملا کہ مجھے اس معاملے میں حکم الہی کا انتظار ہے۔ کچھ دن بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نے نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضرورت ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں باندھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی مجلس میں مسجد میں حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ کا حق مہر ڈھال مقرر ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گھر تشریف لے گئے اور نکاح کا اعلان فرمایا تو پھر حضرت علی سے فرمایا، اپنی یہ ڈھال لے کر جاؤ، فروخت کر دو اور اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی نے یہ ڈھال 400 درہم سے 500 درہم میں فروخت کر دی۔ اب حضرت فاطمہ کی رخصتی سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ رخصتی 1 ماہ بعد ہوئی، کچھ میں ہے کہ 7.5 ماہ بعد رخصتی ہوئی، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ نکاح کے تقریباً 10 ماہ بعد حضرت سیدہ فاطمہ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل حضرت علی سے کہنے لگے، میرے لیے یہ سب سے بڑی خوشی ہے، پیغمبر اسلام کی لاڈلی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اے علی، اب آپ کو چاہیے کہ ان کو اپنے گھر لے آئیں۔ حضرت علی فرمانے لگے، مجھے یہ بات کرتے شرم آتی ہے۔ خیر، دونوں بھائی مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی کی بات کرنے نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت ام ایمن سے ہوئی۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مردوں کی نسبت ان معاملوں میں عورتوں کی بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو لے کر حضرت عائشہ کے گھر پہنچ گئی، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے۔ امہات المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف بیٹھ کر عرض کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہم ایک اہم معاملے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہیں۔ کاش آج حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ ہوتی تو اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، جب ہم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا، ختیجہ کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا اور اپنے مال سے میرے دین و دنیا کے معاملات میں میری مدد کی۔ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کی، آقا یا رسول اللہ، آپ کے چچا زاد اور دینی بھائی
حضرت علی اپنی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ کی رخصتی چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ایمن علی کو بلانے کے لیے بھیج دو۔ حضرت ایمن جب نکلی اور حضرت علی کو اپنا منتظر پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر لبیک کہیں۔ حضرت علی حضرت ایمن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی آقا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی محبت اور عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے پوچھا اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے ساتھ بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے، وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا کی ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا فاطمہ نے یہ سنا، آپ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا اسی بڑھیا ساحل کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق کی زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان ہونے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ آئیے دوستو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اس عظیم اور پاک شادی کے صدقے سے جن لوگوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہے اللہ پاک وہ دور فرما کر سب کو اچھا اور نیک شریک حیات عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔